امام قرطبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ابو زید رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا۔ ابو زید بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، بڑے محدث گزرے ہیں۔ کہا کہ مجھے ایک کنفیوژن پیدا ہوئی جس کے 4 جز تھے۔ پہلی کنفیوژن مجھے یہ پیدا ہوئی کہ یار اللہ تب بندے سے محبت کرتا ہے جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تب اللہ محبت کرتا ہے۔ یہ مجھے کنفیوژن پیدا ہوئی۔ اور دوسری یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ اللہ تب بندے سے راضی ہوتا ہے جب بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور تیسری یہ پیدا ہوئی کہ اللہ بندے کا ذکر تب کرتا ہے جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے بدلے میں عوض میں اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے۔ اور تیسری یہ کنفیوژن پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی طرف توبہ قبول کرنے کے تب متوجہ ہوتا ہے کہ جب بندہ پہلے توبہ کرے۔ یہ مجھے سوال پیدا ہوئی، یہ شبہ اور غلط فہمی پیدا ہوئی۔ لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا، میں نے قرآن کریم کو دیکھا تو پتہ چلا کہ میری یہ چاروں کنفیوژن اور غلط فہمی غلط تھیں۔ یہ میری سوچ غلط تھی کہ بندہ اللہ سے محبت کرے گا تو اللہ بندے سے محبت کرے گا۔ جیسے دنیا کے محبوباؤں کی بات ہے، جب آپ کسی سے محبت کریں گے اب وہ آپ سے محبت کرے گا، محبت کے بدلے وہ محبت دے گا۔ لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ میں نے جب قرآن کریم دیکھا تو قرآن میں جب میں نے یہ آیت پڑھی کہ جس میں لکھا تھا یحبہم ویحبونہ، کہ کہتے اللہ پہلے بندوں سے محبت کرتا ہے پھر بندے اللہ سے محبت کرتے، تو میں نے قرآن میں دیکھا کہ وہاں تو یحبونہم پہلے ہے کہ اللہ بندے سے محبت کرتا ہے اور پھر بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو گویا کہ اللہ محبت کرنے میں بھی پہل کرتے ہیں۔ اور جب وہ محبت کرتا ہے اب بندے کے اندر اس کی محبت کے جذبات پھوٹتے ہیں، اب وہ بندہ اللہ سے محبت کرنے لگتا ہے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسا محبوب ہے، وہ خود گویا کہ اشارہ محبت بندے کو دیتے ہیں، اس لیے کہ محبت کی نگاہ جب ڈالتا ہے اب بندے میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ اب دنیا کے اندر آپ دیکھیں، آپ راستے پہ چلے جاتے ہوں، کوئی حسین سامنے آ گیا، اس حسین محبوب نے آپ پہ محبت کی نگاہ ڈالی، مسکرایا اور آگے چلا گیا۔ اب آپ کے دل میں اس کی وہ خیالات آنے لگے کہ یار یہ مجھے دیکھا اس نے، کیا حسین سراپا پری چہرہ، حسن و جمال، ایسا محبوب، اور یہ مسکرا کے چلا گیا، یار کون ہے؟ آپ مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، یار اس نے مجھے کیوں دیکھا؟ اب آپ کے دل میں اس کے لیے جذبات محبت پیدا ہونے لگے، اس نے نگاہ محبت ڈالی، اب آپ کے دل میں محبت پیدا ہونے لگی۔ تو دیکھو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے پر مہربان ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے محبت کرنے لگ جائے، اللہ پہلے نظر محبت اس پہ ڈال دیتے ہیں، اس کے دل کو جھانک لیتے ہیں محبت کی نگاہ سے، اب اس کا دل اس کی محبت میں تڑپنے لگتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا یحبونہم ویحبونہ، فرمایا کہ اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو ابو زید کہتے ہیں میری غلط فہمی دور ہو گئی۔ اور دوسری غلط فہمی یہ تھی کہ بندہ اللہ سے جب راضی ہو جاتا ہے، اس کی نعمتوں پہ خوش ہو جاتا ہے، اے اللہ تو نے مجھے کھلایا بھی، تو نے مجھے پلایا بھی، تو نے مجھے پہنایا بھی، تو نے مجھے اڑایا بھی، تو نے ساری نعمتیں دی ہیں، میں تجھ سے راضی ہو گیا۔ جب یہ راضی ہوتا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ یہ مجھے غلط فہمی تھی، لیکن جب میں نے قرآن کا مطالعہ کیا تو قرآن میں آیت دیکھی رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ پہلے راضی ہوتا ہے، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اب بندے راضی ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ کیسا محبوب ہے، اپنے رضا کا پروانہ پہلے جاری کر دیتا ہے، ان بندوں سے میں راضی ہو گیا۔ یہ کھاتے ہیں اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا، لیکن مجھے کہتے ہیں کہ اللہ بسم اللہ تیرے نام سے کھاتے ہیں اور تیرے دیے پہ شکر کرتے ہیں۔ یہ سوتے اپنی نیند، لیکن یہ کہتے کہ اللہ تو نے ہمیں نیند دی ہے، اس کا شکر کرتے ہیں۔ یہ پہنتے اپنا خریدا ہوا کپڑا، لیکن شکر میرا کرتے ہیں۔ یہ پیتے اپنا خریدا ہوا پانی، شکر میرا کرتے ہیں۔ یہ زمین پہ مکان اپنے پیسے سے بناتے ہیں، لیکن شکر میرا کرتے ہیں۔ تو یہ کیسے بندے ہیں؟ تو اللہ جب ان سے راضی ہو جاتا ہے اب یہ بندے اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ دیکھو ہر چیز میں پہل کون کر رہا ہے؟ وہ محبوب پہل کر رہا ہے۔ اور تیسرا اشکال مجھے یہ تھا کہ یار اللہ کا ذکر جب بندہ کرتا ہے تب اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے۔ تو کہا کہ میں نے جب یہ آیت پڑھی، فرمایا کہ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ،
کہ یہ بندے اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر جب اللہ چاہتا ہے، مطلب اللہ جب ذکر کرتا ہے تو اب بندے اللہ کا ذکر کرنے لگتے ہیں۔ تو گویا کہ ذکر کرنے میں بھی پہلے اللہ بندوں کا ذکر کرتے ہیں، جب بندوں کا ذکر کرتے ہیں اس کے بدلے میں بندے ذکر کرتے ہیں۔ تو اللہ کا بے لوث ذکر دیکھو کہ ان بندوں کو جن کو خود عطا کیا ہے، خود پیدا کیا ہے، خود سب کچھ دیا ہے، توفیق ذکر بھی دی ہے، زبان ذکر بھی دی ہے۔ حضرت داؤد والی بات ہے، اللہ مجھے تو نے حکم دیا میں تیرا ذکر کروں، جس زبان سے ذکر کرتا ہوں وہ زبان بھی تو نے عطا کی ہے، جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں آنسو بھی تو نے پیدا کیے ہیں، جن آنکھوں سے بہاتا ہوں آنکھیں بھی تو نے عطا کی ہیں، جس زمین پہ ماتھا ٹیکتا ہوں وہ زمین بھی تو نے عطا کی ہے، وہ ماتھا بھی تو نے پیدا کیا ہے۔ داؤد کا اپنا کیا ہے، اے اللہ میں تیرے ذکر کا حق ادا کر سکوں۔ آواز آتی ہے داؤد بس تو اگر یہ سمجھتا ہے تو نے میرے ذکر کا حق ادا کر دیا۔ یعنی حق کے ذکر ادا کرنے کے لیے اتنا تصور کافی ہے بندے کا، اے اللہ میں ذکر کیسے کروں، میں جو سبحان اللہ کہتا ہوں یہ الفاظ بھی تو نے پیدا کیے، یہ زبان بھی تو نے پیدا کی، بولنے کی گویائی بھی تو نے عطا کی، آنکھوں سے آنسو آنکھیں بھی تو نے عطا کی، آنسو بھی تو نے پیدا کیا ہے، ماتھا ٹیکا اے اللہ ماتھا بھی تو نے دیا، زمین بھی تو نے دی، میرا اپنا تو کچھ نہیں ہے، اے اللہ سارا تیرا ہے، میں تیرے ذکر کا حق کیسے ادا کروں۔ اللہ کہتے تو جب یہ سمجھ لیتا ہے اسی وقت تیرے ذکر کا حق ادا ہو جاتا۔ دیکھو اللہ کو عجز کتنا پسند ہے، اللہ بس ہمارے عجز کا اظہار چاہتے ہیں، اپنے آپ کو عاجز پیش کر دو، اللہ ہمارے پلے کچھ نہیں۔ یہ نماز ہم نے پڑھی ہے، نماز پڑھتی سلام پھیرتے کیا سنت ہے، سلام پھیرتے اللہ اکبر کہہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ارے آپ نے تو عبادت کی ہے، آپ نے اللہ کی تسبیح کی ہے، آپ نے اللہ کے سجدے کیے ہیں، آپ نے اللہ کا رکوع کیا ہے، آپ نے اللہ کا تشہد کیا ہے، آپ نے تو فرشتوں کی طرح عبادت کر کے ہٹیں، آپ نے کوئی گناہ تو نہیں کیا کہ جس پہ آپ استغفر اللہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ استغفر اللہ کہہ کے کیا اظہار کرتے ہیں، اللہ تیری شان جتنی اونچی ہے، تیری شان کا جو حق تھا اس حق کی جو عبادت ہونی چاہیے تھی وہ عبادت کا حق میں ادا نہیں کر سکا، میرے سجدے ٹوٹے پھوٹے، میرا رکوع ٹوٹا پھوٹا، میرا قیام ٹوٹا پھوٹا، میرے خیالات ٹوٹے پھوٹے، میرے تشہد کی کیا حقیقت ہے، تیری عظمت بہت اونچی ہے، جتنی میری بساط تھی اے اللہ میں نے نماز تجھے پیش کر دی، اس میں جو غلطی ہو گئی تو استغفر اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اللہ اس پر خوش ہو کر نماز قبول کر لیتی۔ دیکھو دنیا میں آپ کا نوکر ہو، آپ نے کہا یار یہ کام کرو، وہ سارا کام کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے جی آقا صاحب اگر کوئی غلطی ہوگی تو معاف کر دیجیے، میں نے اپنی طرف سے بہت اچھی صفائی کی ہے، معاف۔ تو آپ کیا خیال ہے؟ آپ کہتے ہاں تم نے غلطی کی ہے، آپ کہتے آپ دل میں سوچتے کہ یار اس نے اتنی جان ماری، اتنی اچھی صفائی کی، سردی گرمی نہیں دیکھی اور یا کپڑے گندے اچھے نہیں دیکھے، یہ لگ گیا اور اسے 2 گھنٹے لگا دیے اس کام میں، اتنی محنت کی اور پھر الٹا معافی مانگ رہا ہے۔ آپ اس کو سینے سے لگاتے نہیں ڈونٹ وری یار بہت اچھا کیا، یہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام کا کیا عالم ہے، ہم کیا انعام دیں گے، ہم تو خود ناقص ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بندہ سلام پھیر کے جب کہتا استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ تیرے شایان شان جو نماز تھی وہ میں نہیں پڑھ سکا، مجھے معاف کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آغوش میں لے لیتے۔ کہا کہتے ہیں نماز قبول، اور جس کا ایک سجدہ قبول ہو گیا بیڑا پار ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کرتے ہیں تو پھر ہم ذکر کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم سوچتے ہیں کہ فلاں محفل میں آپ کا ذکر کر رہے تھے فلاں صاحب، آپ خوش ہو جاتے، اچھا یار اس کا اچھا آدمی ہے، اس کو مجھ سے تعلق ہے، محبت ہے، میرا ذکر ہو رہا تھا، اب آپ بھی اس کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ تو دنیا میں تو یہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ذکر کرتے ہیں۔ اب جب ذکر کرتے ہیں اب اس کی اطلاع ہمارے کانوں کو نہیں ہوتی، ہمارے دل کو ہوتی ہے، دل کے کان سن لیتے ہیں ہمارے اللہ نے ذکر کیا تھا، ہمارے خالق نے ذکر کیا، ہمارے محبوب حقیقی نے ہمارا ذکر کیا۔ جب دل کے کان یہ بات سن لیتے ہیں تو دل کے کان جیسے سنتے تو ہماری زبان سے اس کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، ہم بھی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمدللہ کے نعرے لگاتے ہیں، کیونکہ اس مذکور نے ہمیں یاد کر لیا، ہم ذاکر بن کے بیٹھ گئے۔ تو ابو زید کہتے ہیں میری یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ بندہ پہلے ذکر کرتا ہے، نہیں بلکہ اللہ پہلے ذکر کرتا ہے پھر بندہ خدا کو یاد کرتا ہے۔ اور چوتھی غلط فہمی یہ تھی کہ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اب اللہ توبہ قبول کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو میں نے قرآن کی جب آیت دیکھی
تو پتہ چلا نہیں اللہ پہلے بندے کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ تو توبہ کر لے، اب یہ توبہ کی طرف دوڑتا ہے۔ اس لیے قرآن میں فرمایا ثم تاب علیہم لیتوبوا، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تبارک و تعالی متوجہ ہوتا ہے اپنے بندوں کی طرف، نگاہ ڈالتا ہے ان کے اوپر کہ توبہ کر لو، تو لیتوبوا، تو بندے توبہ کی طرف دوڑنے لگتے ہیں۔ تو توبہ کی توفیق خدا یوں دیتا ہے، اللہ خود چاہتے ہی بندہ توبہ کر لے، اللہ اس کے دل پہ نگاہ ڈالتے ہیں، دل آلودہ ہو چکا ہے، دل میری محبت کا چراغ ہونا چاہیے تھا، یہاں تو دنیا کی محبت ہے، مال کی محبت ہے، تعیشات کی محبت ہے، خواہشات نفسانی کی محبت ہے، طاقت و قوت کی محبت ہے، یہ دل تو اسے آلودہ کر لیا، اور جس مقصد کے لیے اس کو دل دیا تھا اس مقصد بھی یہ دل پورا نہیں ہو رہا۔ اللہ اس دل پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو دل میں جب جنبش ہوتی ہے تو دنیا کی محبت کے کیڑے مکوڑے بھاگتے ہیں، اب وہ اللہ کی محبت سے وہ چراغ روشن ہوتا ہے تو بندہ اللہ سے توبہ کرنے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا دیکھو توبہ کے لیے اللہ پہلے توجہ ڈالتا ہے، تب بندہ اللہ سے توبہ کرنے لگتا ہے۔ فرمایا جب میں نے یہ دیکھا تو میری یہ چاروں غلط فہمیاں دور ہو گئیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب ذات کا عالم یہ ہے کہ وہ خود بندوں کو نوازتا ہے، خود بندوں کو اشارے دیتا ہے، خود بندوں کو کہتا ہے، یہاں تک کہ دنیا کے اندر تو محبت کے بدلے میں محبت ہوتی ہے، جتنی وہ محبت کرتا ہے اتنی آپ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا عالم یہ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے بندے تو ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 بالش تیری طرف بڑھتا ہوں، تو ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے تو میں 2 ہاتھ تیری طرف بڑھتا ہوں، تو چل کے میری طرف آتا تو میں دوڑ کے تیری طرف آتا ہوں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسا محبوب ملے گا کیا اس محبوب کی طرف چل کے جائیں؟ نہیں، یہاں تو محبوب نخرے کرتے ہیں، ناز و ادا دکھاتے ہیں، کبھی منہ ادھر پھیرتے ہیں کبھی منہ ادھر پھیرتے ہیں، آپ 2 قدم چلتے ہیں وہ 2 قدم آپ کی طرف نہیں بلکہ 2 قدم پیچھے ہٹتا ہے۔ یہ دنیا کی ناقص محبوب ہیں، لیکن اس محبوب کا عالم یہ ہے، وہ کہتا ہے کہ بندے تو ایک بالی میری طرف چلے گا تو میں 2 بالی چلوں گا، تو چل کے میری طرف آئے گا، میں دوڑ کی طرف آؤں گا، اور تو جب یہ داستان محبت دہراتا رہے گا تو میری محبت کا عالم یہ ہوگا، میں پھر ایسا ہو جاؤں گا، میں تیرے کان بن جاؤں گا جس سے تو سنتا ہے، میں تیری زبان بن جاؤں گا جس سے تو بولتا ہے، میں تیری آنکھیں بن جاؤں گا جس سے تو دیکھتا ہے، میں تیرے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے تو پکڑتا ہے، میں تیرے قدم بن جاؤں گا جس سے تو چلتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے بندے جب تو داستان محبت یوں دہراتا ہے تو پھر میں بھی ایسی محبت تجھ پہ ڈالتا ہوں اور ایسا تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، بس میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوں، نگاہ تو اٹھائے گا لیکن حقیقت میں وہ میں دیکھوں گا، کان تو اٹھائے گا حقیقت میں سنوں گا، بولے گا تو، زبان تو ہلائے گا، بولوں گا میں۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی آپ کے حال کے اندر شامل ہو جائے گا تو پھر اللہ آپ کو اپنی آغوش میں لے کے پھرے گا، پھر اب آپ سے کسی قسم کی خطا کا کوئی اندیشہ نہیں ہے، اب آپ کی دنیا کی ہر ضرورتیں اللہ غیب سے پوری کرتے رہیں گے۔ یہ اس محبوب کا عالم ہے۔ اور آج ہم دنیا کی ہر محبت تو کرتے ہیں، ہمیں آج مکانوں سے محبت ہے، دکانوں سے محبت ہے، بیویوں سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، ماں باپ سے محبت ہے، ہر محبت میں ہم فریفتہ ہو رہے ہیں، لیکن میں نے بتایا ہر محبت غرض اور مطلب کے تحت ہے، مطلب کے بغیر کوئی محبت نہیں۔ اور جو مالک الملک اور جو بادشاہوں کا بادشاہ ایسی محبت کر رہا ہے جو بغیر غرض کے ہے، آج اس محبت کے لیے کوئی محنت نہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ وہ ہم سے محبت کرنے لگے، وہ تو محبت کر رہا ہے، ہم اس محبت کا کیا جواب دیں؟ ہم نماز کے سجدے سے دیں، ہم روزے سے دیں، ہم زکوٰۃ سے دیں، ہم حج کے لبیک سے دیں، ہم اس کی محبتوں کا جواب دیں؟ اور میں نے بتایا وہ کہتا ہے بس تو میری محبت کا جواب دو، اپنے آپ کو میدان محبت میں عاجز شمار کر لو، اے اللہ یہ ایسا میدان محبت ہے ہم تیری محبت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم مجبور محض ہیں، ہم تیری محبت کا حق کیسے ادا کریں، کیسے ادا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بڑا آسان طریقہ بتا دیا، میں اپنا سب سے محبوب، سب سے بڑا محبوب جس کی وجہ سے میں نے کائنات بنائی ہے، اس محبوب کو دنیا میں نے تمہارے سامنے اتار دیا ہے، جس کو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ وہ نمونہ محبت دنیا میں نے اتار دیا، وہ میرا محبوب، ان کی نگاہیں میری محبوب، اس کے کان میرے محبوب، اس کے ہونٹ میرے محبوب، اس کے ایک حرکت و سکون میری محبوب، اس کے ایک قول و فعل میرا محبوب، وہ سراپا محبوب ہے، وہ
اس کا نام میں نے حبیب الرحمان رکھا ہے، وہ رحمان کا محبوب ہے، وہ میرا محبوب، میں اس کا محب ہوں۔ بس اگر تم چاہتے ہو محبت کا حق ادا کرنا، تم دیکھو وہ کھاتا کیسے ہے ویسے کھایا کرو، وہ پیتا کیسے ویسے پیا کرو، وہ چلتا کیسے ویسے چلا کرو، وہ پہنتا اڑتا کیسے ویسے پہنا اڑا کرو۔ اس کی زندگی کے نمونے کو دیکھو، اس زندگی کے نمونے کے مطابق اپنی زندگی میں سنتیں پیدا کرتے رہو گے، بس میں کہوں گا میری محبت کا حق ادا ہو گیا۔ اس لیے اللہ تو ایسا کوئی محبوب ہے نہیں کہ آپ اس کو آغوش میں لے لیں۔ دنیا کے محبوبوں کو آغوش میں لے لیا، اس کو بوسہ دے دیا، اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کر لی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نہ نظر آنے والی ذات ہے، اس کا حق محبت کیسے ادا ہوگا؟ کہا کہ فکر نہ کرو، میں نے محبوب اتار دیا ہے جو صرف انسانوں کا نہیں، وہ ساری کائنات کا محبوب، سارے انبیاء کا محبوب ہے، سارے انبیاء کا سردار ہے۔ اس محبوب کی زندگی کو دیکھو، وہ کیسے اس زندگی گزارتا ہے، ویسے تم زندگی گزارنا شروع کر دو، بس تم نے میری محبت کا حق ادا کر دیا۔ دیکھو کتنا آسان نسخہ ہے۔ کھانا تو ہوتا ہی ہے، نبی کی سنت کے مطابق کھا لو۔ پینا تو ہوتا ہی ہے، نبی کی سنت کے مطابق پی لو۔ پہننا اوڑھنا تو ہوتا ہی ہے، نبی کی سنت کے مطابق پہن لو۔ مکان بنانا ہوتا ہے، گویا کہ نبی کی سنت اور جو شریعت ہے وہ اس کے مطابق کرتے چلے جاؤ۔ تمہیں کھانے سے نہیں روکا، تمہیں پینے سے نہیں روکا، تمہیں پہننے اوڑھنے سے نہیں روکا، بلکہ مومن بندہ جب پہنتا اوڑھتا ہے اور اچھا پہنتا اوڑھتا ہے تو اللہ میں اس سے خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں۔